السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پہ ایک نظر۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکا جائے، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم پر دیا زور۔ امریکی سینیٹ نے آج حکومتی اخراجات کا ایک بل منظور کر لیا، حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا۔ اور امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخلے کی شرح میں 95% کی کمی، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں خبر تفصیل سے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 3 روز میں اسرائیلی حملوں میں 200 بچوں سمیت لگ بھگ 600 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے رفح میں بھی زمینی آپریشن اور شمالی علاقے کی طرف پیش قدمی کی، جس کے سبب بے گھر فلسطینی پھر سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے غزہ سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر متعدد راکٹ کے حملے کیے ہیں۔ پیش اس حوالے سے خصوصی رپورٹ۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیل نے بدترین جارحیت کی اور مسلسل حملوں کی وجہ سے شہادتوں کی تعداد لگ بھگ 600 کے قریب پہنچ گئی۔ سرکاری میڈیا آفس نے وضاحت کی کہ ظالم اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح سے غزہ پٹی میں درجنوں بار اجتماعی قتل عام کیا، جس میں براہ راست اور بغیر کسی وارننگ کے شہریوں کے گھروں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 591 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ 1042 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین کی نامعلوم تعداد ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امدادی ٹیمیں ایندھن کی کمی اور سول ڈیفنس کے آلات کے مفلوج ہو جانے کی وجہ سے انہیں نکالنے میں ناکام رہیں۔ سرکاری میڈیا آفس غزہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس عرصے کے دوران شہید ہونے والے بچوں، خواتین اور بزرگوں کی تعداد 70% سے بھی تجاوز کر گئی، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ظالم اسرائیلی فوج نسل کشی کے منظم جرم کے تحت شہریوں کو براہ راست نشانہ بنانے کا سلسلہ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ وحشیانہ جارحیت امریکی حمایت اور شرمناک بین الاقوامی خاموشی کے درمیان غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی مکمل کرنے کے قابض اسرائیل کے پہلے سے طے شدہ ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔ بیان میں قابض فوج کی جانب سے 69 شہریوں کے مسلسل قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان جرائم کی مذمت کریں اور ان کے تسلسل کو روکنے کے لیے فوری طور پر اور تیز اقدامات کریں۔ ظالم اسرائیل اور امریکی انتظامیہ کو 69 لوگوں کے مسلسل قتل عام اور نسلی تطہیر کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ جارحیت فلسطینیوں کو خوفزدہ نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کی ثابت قدمی کو کمزور کر سکے گی۔ سرکاری میڈیا آفس غزہ نے بین الاقوامی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے وحشیانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری ایکشن لے، مجرم قابض ریاست پر فوری طور پر کراسنگ کھولنے کے لیے بھی دباؤ کو بڑھایا جائے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ غزہ پر قابض اسرائیلی جارحیت کے بعد براہ راست سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC پر عائد ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہونے والی نسل کشی کو روکیں۔ حماس نے عرب اور مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فورسز بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری حرکت میں آئیں اور فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت اور نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ حماس نے عرب اور مسلم قوم اور دنیا بھر کے زندہ ضمیر لوگوں سے امریکی انتظامیہ کی قیادت میں مجرم قابض ریاست اور اس کے حامیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدام کرے اور فلسطینی عوام کی اس وقت تک ہر طرح سے حمایت کرنے کی اپیل کی ہے جب تک کہ جارحیت کو روکا نہ جائے اور فلسطینی آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کی منزل حاصل نہ کر لے۔ قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی نمازیوں کی مسجد اقصیٰ میں داخلے اور وہاں پر عبادت پر عائد غیر انسانی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے گزشتہ شب مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی قابض حکام کی طرف سے عائد پابندی کے باوجود بابرکت مسجد الاقصیٰ میں عشاء اور نماز تراویح ادا کی ہے۔ القدس میں اسلامی اوقاف کے محکمے نے کہا ہے کہ قابض حکام کی طرف سے مسلط کی گئی پابندی کے باوجود
ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے اندر عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ خبیث فوج نے متعدد نوجوانوں کو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ مسلسل مسجد اقصی اور اس کے اطراف پابندیاں سخت کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود پابندیاں توڑ کر فلسطینی قبلہ اول پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی داخلی سلامتی ایجنسی شین بیت کے سربراہ رونن بار کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کابینہ نے وزیر اعظم نتنیاہو کے فیصلے کی توثیق کر دی، جس کے بعد رونن بار کو برطرف کر دیا گیا۔ شین بیت نے حال ہی میں نتنیاہو کے قریبی ساتھیوں کے خلاف خفیہ معلومات لیک کرنے کی تحقیقات شروع کر رکھی ہے، جس میں سے ایک پر مبینہ طور پر ایک غیر ملکی اخبار کو خفیہ دستاویز لیک کرنے کا الزام ہے۔ دوسری جانب رونن بار نے نتنیاہو پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نتنیاہو 7 اکتوبر کے حملے کے روکنے میں ناکامی پر تحقیقات سے بچنا چاہتے ہیں۔ نتنیاہو چاہتے تھے کہ وہ ثالثوں سے سیز فائر پر بات چیت تو کریں، تاہم کوئی معاہدہ نہ کریں۔ امریکی سینٹ نے آج جمعے کو حکومتی اخراجات کا ایک بل منظور کر لیا ہے، جس کے بعد حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ امریکی سینٹ میں یہ بل 46 کے مقابلے میں 54 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان نے یہ بل کثرت رائے سے منظور کیا تھا۔ اس قرارداد کے منظوری سے اگلے 6 ماہ تک امریکی حکومت کو فنڈنگ مل سکے گی، تاہم یہ گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً $7 ارب کم ہے۔ سینٹ میں ٹاپ رینکنگ کے ڈیموکریٹک اقلیتی رہنما چک شومر نے اعلان کیا تھا کہ اگرچہ وہ اس بل کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن شٹ ڈاؤن بہترین آپشن تھا۔ اس اعلان کے بعد کئی ڈیموکریٹک رہنماؤں نے چک شومر پر تنقید بھی کی تھی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخلے کی شرح میں 95% کمی آ گئی ہے۔ پہلے یومیہ 1500 افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی کوشش کرتے تھے، اب یہ تعداد 30 رہ گئی ہے۔ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کا راستہ روکنے کے بعد اگلا مرحلہ ڈیپورٹیشن ہے، اور ہر آنے والے دن میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم افراد کو واپس بھیجنے کے اقدامات میں اضافہ ہوگا۔ نائب صدر کے بقول غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو چاہیے کہ وہ خود ہی امریکہ چھوڑ دیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم اور فلسطینی کارکن محمود خلیل کی گرفتاری سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں نائب صدر کا کہنا تھا کہ گرین کارڈ رکھنے والے افراد کو غیر معینہ مدت تک کے لیے امریکہ میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ چند روز قبل امریکہ کے وفاقی امیگریشن حکام نے کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف مظاہروں میں نمایاں کردار ادا کرنے والے فلسطینی طالب علم کو گرفتار کر لیا تھا۔ خلیل گرین کارڈ کے ہولڈر تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے سفیر کوپر سونان نے گریٹا ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول کا اب ہمارے عظیم ملک میں خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم رسول رئیس بیٹنگ رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنانے والے سیاستداں ہیں جو صدر ٹرمپ اور امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں جنوبی افریقہ کے سفیر سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، لہٰذا انہیں ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر برطانیہ کے مشہور معروف ترین ہیتھرو ہوائی اڈے نے اعلان کیا ہے کہ الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے کی وجہ سے بجلی کی بڑی بندش ہو گئی ہے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر سروس بند کر دینا پڑا ہے۔ مسافروں کو ہوائی اڈے کی طرف نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہنگامی عملہ جائے وقوع پر موجود ہے، لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ بجلی مکمل طور پر کب بحال ہوگی۔ متعدد پروازیں پہلے ہی دوسری جانب موڑ دی گئی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکا جائے، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم پر دیا زور۔ امریکی سینٹ نے آج حکومتی اخراجات کا ایک بل منظور کر لیا، حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا۔ اور امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخلے کی شرح میں 95% کی کمی، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا بیان۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔